بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے لیکچرر اردو ٹیسٹ، جو حال ہی میں سرگودا یونیورسٹی میں منعقد ہوا تھا 24 جون 2023 کو۔ یہ 3 لیکچررز کی سیٹیں تھیں وہاں پہ، جس میں شارٹ لسٹ کرنے کے لیے امیدواروں سے یہ امتحان لیا گیا۔ اچھا، یہ امتحان جو امیدواروں نے یہ امتحان دیا ہے، بعد ازاں جو انہیں سوالات کچھ یاد رہ گئے، یہ اس بنیاد پہ ایک سوال نامہ جو ہے نا وہ مرتب کیا گیا ہے، اور اس کے جو درست یا ممکنہ جوابات ہیں وہ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ بالکل مکمل ٹیسٹ جس طرح سے آیا تھا تو وہ اس طرح سے دستیاب نہیں ہے، کیونکہ وہ ایم سی کیوز کی صورت میں ہوتا ہے اور پرچہ امیدواروں سے عموماً لے لیا جاتا ہے۔ تو یہ جن امیدواروں نے امتحان دیا، یہ ان کی یادداشت کی بنا پہ ہی کچھ سوالات اکٹھے کیے ہیں۔ جیسے کہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اقبال کی ایک نظم ہے جاوید کے نام، یہ ان کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ تو علامہ اقبال کی یہ نظم بال جبریل میں شامل ہے۔ ناول ہے ہڑپا، جو حال ہی میں شائع ہوا ہے، اس کے مصنف کا پوچھا گیا ہے تو اس کی مصنفہ ڈاکٹر طاہرہ اقبال ہیں، فیصل آباد کی معروف فکشن رائٹر ہیں۔ بک کارنر جہلم سے حال ہی میں یہ ناول چھپا ہے۔ اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ کی بورڈ پہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے لیے کون سا بٹن دبایا جاتا ہے؟ تو یہ ویسے ڈبلیو سے جو ہے نا وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہے۔ غزل بے وقت کی راگنی ہے، کس کا قول ہے؟ تو یہ مولانا الطاف حسین حالی، جو اردو کے پہلے نقاد سمجھے جاتے ہیں، یہ ان کا قول ہے۔ اچھا، کتب مشتری جو ہے وہ کب لکھی گئی؟ تو یہ 1609 میں لکھی، اور ملا وجیح اس کے تخلیق کار ہیں۔ ایک نظم ہے زنجبیل کے آدمی، یہ نون میم راشد کی نظم ہے، ان کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ تو یہ نظم گمان کا ممکن میں شامل ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ مشیل فوکو کی وجہ شہرت۔ تو مشیل فوکو جو ہیں یہ فرانسیسی مفکر، ادیب اور نقاد ہیں، اور ان کا جو ہے نا یہ پس ساختیات کے حامی ہیں، ساختیات کے رد میں ان کی تحریریں ہیں۔ اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ الف مدہ لکھنے کے لیے کی بورڈ پہ کون سا بٹن دبایا جاتا ہے؟ تو الف مدہ شفٹ اے یعنی کہ کیپٹل اے سے لکھا جاتا ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ چمپا کس ناول کا معروف کردار ہے؟ تو چمپا قرۃ العین حیدر کا جو معروف ناول ہے آگ کا دریا، یہ اس کا مرکزی کردار ہے۔ اگلا سوال ہے کہ میر امن دہلوی کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ تو یہ 1748 ان کی جو ہے نا اختلاف ہے اس میں، لیکن زیادہ تر لوگوں کا جو ہے نا وہ اتفاق، زیادہ تر ناقدین کا وہ 1748 پہ ہے۔ ناول حسن کی صورتحال، خالی جگہیں پر کرو کے مصنف، یہ بڑا معروف ناول ہے، مرزا اطہر بیگ کا یہ ناول ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کی تاریخ وفات پوچھی گئی ہے، جو 18 اپریل 2019 ہے۔ مرزا رفیع سودا کے ہم عصر ہجو گو کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو یہ میر زاہق اس کا درست جواب ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ رسالہ الہلال کہاں سے شائع ہوتا تھا؟ تو یہ ابوالکلام آزاد کا رسالہ تھا، وہ اس کے مدیر تھے، اور یہ کلکتہ سے شائع ہوتا تھا۔ ایک افسانوی مجموعہ ہے لب گویا، اس میں کتنے افسانے شامل ہیں؟ یہ آغا بابر کا افسانوی مجموعہ ہے، جس میں کل 20 افسانے شامل ہیں۔ اسی عنوان سے کشور ناہید صاحبہ کا شعری مجموعہ بھی ہے۔ اوراق رسالہ جو ہے نا یہ کہاں سے نکلتا رہا ہے؟ تو اوراق ڈاکٹر وزیر آغا اس کے مدیر تھے۔ ڈاکٹر وزیر آغا کا تعلق جو ہے نا وہ سرگودا سے تھا، اور یہ سماہی رسالہ تھا۔ کھڑی بولی کا علاقہ کون سا ہے؟ تو یہ میرٹھ اور دلی کے گرد و نواح کا علاقہ، اور دوابہ، گنگا، جمنا، یہ جو کچھ علاقے ہیں یہ یہاں پہ یہ بولی جاتی ہے۔ میر انیس کا میر زاہق سے رشتہ کیا تھا؟ میر زاہق میر انیس کے پردادا تھے۔ مطلع غزل کے علاوہ کس صنف کے لیے ضروری ہے؟ تو غزل کے علاوہ قصیدے میں بھی ہوتا ہے یہ مطلع۔
कुतुब शाही सल्तनत की बुनियाद कब रखी गई? तो ये 1518 ईस्वी में रखी गई। ताबे मुहम्मिल की मिसालें पूछी गई थी, तो इसकी मिसालें जो है ना, रोटी वोटी, पानी वानी, चाय शाय, ये सारी ताबे मुहम्मिल की मिसालें हैं। बसरे की शहज़ादी का जो किस्सा है ये बागो बहार के किस दरवेश की कहानी में शामिल है? तो ये दूसरे दरवेश के किस्से में बसरे की शहज़ादी का तज़किरा है। आगे पूछा गया है अलिफ बे जीम अबजद, यानी ये जो हरूफ अबजद हैं, इसमें दाल की कीमत क्या है? तो इसकी कीमत 4 है। अलिफ की 1, बे की 2, जीम की 3 और दाल की कीमत जो है ना वो 4 है। मौलवी अब्दुल हक किस रसाले के मुदीर थे? तो ये महानामा कौमी ज़ुबान जो अंजुमन तरक्की उर्दू का रसाला था, ये उसके मुदीर रहे हैं। बहरुल मोहब्बत ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी की ये मसनवी हैं, ये इन्होंने किसकी मसनवी की तर्ज पे लिखी? तो ये दरियाए इश्क मसनवी थी मीर तकी मीर की, ये उसी तर्ज पे है। नावल तरह दाल लोंडी के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो ये मुंशी सज्जाद हुसैन इसके मुसन्निफ़ हैं। एक किताब है उर्दू का इब्तदाई ज़माना, इसके मुसन्निफ़ का पूछा गया है, तो ये शमसुर रहमान फ़ारूकी इसके मुसन्निफ़ हैं। एक तज़किरा है अयारुश शोरा, इसके मुसन्निफ़ के बारे में पूछा गया है, जो खूब चंद ज़का इसके तज़किरा निगार हैं। एक किताब है जदीदियत की तलाश में, इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? तो ये डॉक्टर वहीद कुरैशी की तसनीफ़ है जदीदियत की तलाश में। रिसाला निगार के मुदीर कौन थे? नियाज़ फ़तेहपुरी जो रोमानवी एक तहरीक के लंबरदार हैं, इस रसाले के मुदीर वो थे। मीर दर्द के उर्दू दीवान कितने थे? तो मीर दर्द का एक ही उर्दू दीवान था और उसकी वो भी बड़ा मुख्तसर था, जिसे सरापा इंतखाब कहा जाता है। एक नावल है आखिरी सवारियाँ, इसके मुसन्निफ़ के बारे में पूछा गया है, तो इसके मुसन्निफ़ सैयद मोहम्मद अशरफ हैं। ये एक भारतीय फ़िक्शन निगार हैं और बड़ा शानदार नावल है ये। मक्ता के लुग़वी मानी क्या हैं? काटने या कता करने के मानी हैं मक्ता के। और ये गज़ल में जो शायर जिस शेर में गज़ल के आखिरी शेर में जहाँ शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उसे मक्ता कहा जाता है। मारूज़ी तलाज़मा की इस्तिलाह किस नक़ाद ने इस्तेमाल की? तो ये T.S. इलियट ने इस्तेमाल की। गालिब के कलाम को तारीख़ वार किसने मुरतब किया? ये इम्तियाज़ अली ख़ान ने जो है ना ये तरतीब दिया, ये इनका कारनामा है। साकी नामा अज़ इकबाल की हैत क्या है? तो इस नज़म की हैत जो है ना ये मसनवी की हैत में है। तालीफ़ किसे कहते हैं? तो ये तालीफ़ जो है ना तसनीफ़ से मुख्तलिफ़ होती है। इसमें कोई तालीफ़ करने वाले को मुरत्तिब कहा जाता है। इसमें मुरत्तिब किसी दूसरे की तहरीरों को तरतीब देता है। अच्छा जी, अगला सवाल था कि मियाँ दोज़खी किसका किरदार है? तो ये इस्मत चुगताई का किरदार है। उन्होंने अपने बड़े भाई का खाका जो है ना वो इस उन्वान से लिखा था। हाली का सने वफ़ात, तो ये 31 दिसंबर 1914 है। गालिब की एक तसनीफ़ है दस्तंबू, इसका मौजू क्या है? तो ये गदर के हालात व वाक़यात पर मुश्तमिल एक रोज़नामचा है, ये इसकी सिनफ है। अच्छा जी, एक गीतों का मजमुआ है नोरस, इसमें गीतों की तादाद कितनी है? ये इब्राहिम आदिल शाह का मजमुआ है जिसमें गीतों की तादाद जो है ना वो 59 है। शौकत सिद्दीकी के नावलों का मौजू क्या है? शौकत सिद्दीकी चूँकि तरक्की पसंद अदीब थे, इसलिए इनके नावलों के मौज़ूआत भी तबक़ाती तक़सीम और ज़ुल्म और इस्तेसाल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, माशी नाहमवारियाँ और इस तरह के हैं। फैज़ को लेनिन एवार्ड कब मिला? तो ये 1962 में इन्हें मिला। अल्लामा इकबाल की यूरोप से कब वापसी हुई? 1908 में अल्लामा इकबाल वापस आए यूरोप से। आबे गुम में मज़ामीन की तादाद, आबे गुम जो यूसुफ़ी की तसनीफ़ है, इसका दिबाचा गनूदीम पसो पेश लफ्ज़ के उन्वान से है और इसके अलावा इसमें 5 मज़ामीन है। हवेली, स्कूल मास्टर का ख्वाब, कार काबली वाला और अलादीन बेचराग, इस तरह के ये 5 हैं इसमें। मीर तकी मीर की मसनवी का नाम ये ख्वाबो ख्याल है, मीर की मसनवी। एक सवाल है कि तनकीद का नया पस मंज़र के मुसन्निफ़ कौन हैं?
جیلانی کامران اس کتاب کے مصنف ہیں۔ ایک افسانہ ہے تین مینڈک، اس کے افسانہ نگار کون ہیں؟ تو یہ شوکت حیات کی تخلیق ہے یہ افسانہ، اور یہ ایک مابعد جدیدیت کے حوالے سے افسانے لکھنے والے ہیں۔ اچھا جی، اگلا سوال پوچھا گیا تھا کہ لوازم اسم کی تعداد کتنی ہے؟ تو یہ 3 طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں، جنس، عدد اور حالت کے لحاظ سے۔ اسرار خودی کا ترجمہ کس نے کیا؟ انگریزی ترجمہ، تو یہ ڈاکٹر نکلسن نے یہ ترجمہ کیا۔ ابوالکلام آزاد کا اسلوب نگارش، یہ اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو یہ ڈاکٹر عبدالمغنی کی تصنیف ہے جو 1991 میں شائع ہوئی۔ علامتی افسانہ نگار کی انہوں نے کہا ہے کہ نشاندہی کیجیے، تو جواب میں جو درست تھا اس میں تھا انور سجاد۔ ان کے افسانوی مجموعے جیسے چوراہا، استارے، پہلی کہانیاں، تو یہ پاکستانی ایک ادیب ہیں جو علامتی افسانے کے حوالے سے بڑے معروف ہیں۔ فسانہ عبرت کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ رجب علی بیگ سرور کی تخلیق ہے۔ جملے کا پہلا حصہ کیا ہوتا ہے؟ تو جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ مسند اور دوسرا مسند علیہ، انہیں اجزائے جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرۃ العین حیدر کا ناول ہے آخر شب کے ہمسفر، اس کا انگریزی نام پوچھا گیا ہے، اس کا جواب ٹریولر آن ٹو دا نائٹ ہے۔ تذکرہ خوشمار کا زیبا کس نے مرتب کیا؟ یہ تذکرہ سعادت خان ناصر نے مرتب کیا۔ اگلا سوال حروف اضافت کے بارے میں تھا۔ تو حروف اضافت وہ ہوتے ہیں جو 2 اسموں کے مابین تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے کا، کی، کے وغیرہ، یہ حروف اضافت ہیں۔ حالی کے نزدیک شعر کی خصوصیات کیا ہیں؟ تو حالی کے نزدیک شعر کی 3 خصوصیات ہیں، سادگی، اصلیت اور جوش۔ ڈاکٹر احسن عزیز کی وجہ شہرت، تو یہ نعت گو شاعر ہیں، ادیب، محقق اور نقاد ہیں، اور کراچی پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ افسانہ اس کی بیوی کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ معروف افسانہ نگار غلام عباس کا افسانہ ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ درس بلاغت کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کتاب کے مصنف شمس الرحمن فاروقی ہیں۔ اگلا سوال تھا کہ قواعد اردو پہلی بار کس ادارے سے شائع ہوئی؟ تو قواعد اردو جو مولوی عبدالحق کی تصنیف ہے، تو یہ پہلی بار انجمن ترقی اردو سے شائع ہوئی، جو مولوی عبدالحق کا ادارہ تھا۔ اچھا جی، کلک کی مثنوی کے بارے میں پوچھا گیا ہے، اسد علی خان کلک، تو ان کی مثنوی کا عنوان ہے طلسم الفت۔ نون میم راشد پر ایک تنقیدی کتاب کے مصنف کا نام پوچھا گیا ہے، تو ڈاکٹر جمیل جالبی کی کتاب ہے نون میم راشد ایک مطالعہ۔ لغات نادرہ کے مصنف کون ہیں؟ تو یہ نادر حسین بلگرامی، یہ ان کے مصنف ہیں۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ریختہ جو ویب سائٹ ہے اس پہ کتابوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو یہ ریختہ کی ویب سائٹ پہ میں نے دیکھا ہے، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ کتب کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ ہے جو اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ پچھلے دنوں خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے تحت بھی اردو کا ٹیسٹ ہوا۔ یہ اس کی نسبت ایک اچھا اور متوازن اور بہتر ٹیسٹ تھا، جس میں کلاسیکی کے ساتھ ساتھ جدید ادب اور ادب کے تقریباً تمام اصناف کا احاطہ کیا گیا تھا، اور اس میں کچھ جو متنازع سوالات تھے وہ کچھ زیادہ نہیں تھے۔ آج کل مختلف یونیورسٹیوں میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے داخلے کے اشتہارات بھی آئے ہوئے ہیں، تو وہ امیدوار جو ان یونیورسٹیوں میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ اور اس طرح کے ٹیسٹ تیاری کے سلسلے میں بہت معاون ہو سکتے ہیں۔ بے حد شکریہ۔